بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ لے کر۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے حریم نام کی ایک عورت کی پوسٹ شیئر کی گئی۔ وہ پوسٹ آپ لوگوں نے ضرور پڑھی ہوگی، پھر بعد میں اسے اسی وقت ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ مگر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسی پوسٹیں جب ادارے کرنا شروع کر دیں تو وہ ان کے اکاؤنٹ سے تو ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، مگر عوام کے سیل فون سے غائب نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسی پوسٹ شیئر کرنا کسی ادارے کو زیب دیتا ہے؟ اب یہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں۔ ویسے بھی عدم اعتماد سے لے کر اب تک عوام نے یہ جتنا کھیل دیکھا، عوام سب جانتی ہے کہ اس سارے کھیل کا سکرپٹ رائٹر کون ہے۔ میرے پاکستانیوں، دو باتیں ہیں، یا تو اللہ نے اس ملک کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا پھر اللہ معاف کرے ہمیں تباہ کرنے کا۔ ہمیشہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا قوموں کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے یا پھر قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ کاتب تقدیر اپنی آخری کتاب میں واضح لکھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ ہم نے ایسی کتنی قومیں ہلاک کر دی جو نافرمان تھیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کون سا راستہ فلاح کا راستہ ہے اور کون سا راستہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کو جو غلامی کی زنجیریں توڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں قوم کے جذبات کبھی ایسے نہیں تھے جو آج ہیں، کیونکہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اب وہ دور نہیں کہ لوگ بے خبر ہوں۔ لوگ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل اپنے ملک کی 70 سالہ تاریخ کو پڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ جو کچھ 70 سالوں میں ہوا اور جیسے جیسے سکرپٹ لکھے گئے، ان سارے رازوں سے پردہ اٹھنا شروع ہو چکا ہے۔ آپ تاریخ کو کبھی دفن نہیں کر سکتے۔ آج تو وہ دور ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں پوری دنیا موجود ہے۔ یاد رکھیں، میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ دو راستے ہوتے ہیں، بھلائی کا یا تباہی کا، اور یہی باتیں سابق وزیر اعظم عمران خان بار بار قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر آج آپ نے اس سارے کھیل کو، اس ساری فلم کو فلاپ کر دیا تو آپ کی نسلیں اس ملک میں آزاد ہو کر جئیں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں ہماری نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ سب سے اہم بات یہ کہ اسلام کے دشمن کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان قائم رہے۔ انشاءاللہ یہ ملک قائم تو رہے گا، مگر کیا اسی طرح؟ صرف 70 سال کا حساب لگائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دیں، کیا ان کی روحیں کانپتی نہیں ہوں گی؟ ہمیں امریکہ، بھارت، اسرائیل، کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں۔ ہمیں خوف ہے تو گھر کے دشمن سے خوف ہے۔
جو ہمیں ایک نئے اسکرپٹ کے ذریعے اس ملک کو ہمیشہ پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے پاکستانیوں کہ اس بار یہ اسکرپٹ کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ملک ہے، آپ کی نسلوں نے یہاں رہنا ہے، آپ کے بزرگ اس زمین میں دفن ہیں۔ یہ زمین ہم سے چیخ چیخ کر وفا مانگ رہی ہے۔ اپنے لیے ایک راستہ چن لیں، باقی اللہ بہترین کارساز ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔